حضرت علی لانو کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں بہت اعزازات عطا فرمائے۔ ان کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی لانو کو بلایا اور فرمایا کہ تم میرے بستر پر میری چادر لے کر لیٹ جاؤ، سو جاؤ، اور فلاں فلاں بندے کی امانتیں میرے پاس ہیں، کل یہ امانتیں ان لوگوں کے حوالے کر کے پھر تم ہجرت کر کے مدینہ آ جانا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو اپنے بستر پہ سلایا اور اپنی چادر ان کے اوپر ڈالی اور ان کو اپنے پیچھے گھر میں اس طرح چھوڑا۔ یہ حضرت علی لانو کی سعادت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، چنانچہ بیعت رضوان کے وقت جو صلح نامہ لکھا گیا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہ صلح نامہ کی عبارت جو تھی حضرت علی لانو نے لکھی۔ یہ سعادت بھی ان کے نصیب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا صلح نامہ لکھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت علی لانو اپنے ذاتی نوٹس بنایا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ احادیث کو لکھ لیا تھا جو صحیفہ علی کے نام سے مشہور تھے۔ بعض لوگوں کو ڈائری لکھنے کی عادت ہوتی ہے، اپنی یادداشتیں لکھنے کی عادت ہوتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح لکھ لیا کرتے تھے۔ تو صحیفہ علی وہ حدیث کی دستاویز ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت علی نے لکھی، اور اس کے اندر تقریباً 786 احادیث تھیں اور ساری کی ساری صحیح سند کے ساتھ آگے منقول ہیں۔ پھر حضرت علی لانو نے اپنی یادداشت کے لیے قرآن مجید کو لکھ بھی لیا تھا، یعنی ایک قرآن مجید تو وہ تھا جو نبی علیہ السلام نے پارچات کے اوپر لکھوایا۔ جب کوئی آیت اترتی تھی حضرت علی لانو اپنی یادداشت کے لیے اس کو بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن جمع کرنے سے پہلے حضرت علی لانو نے ایک ذاتی قرآن پاک لکھ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اے اللہ کے وسلم، میں نے اپنی یادداشت کے لیے اس کو لکھ لیا ہے، آپ اس کو ذرا نظر لگا دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت علی لانو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم اس قدر عطا کیا ہے، سلونی ما شئتم، تم جو چاہو قرآن کی آیات کے بارے میں مجھ سے پوچھو، انا اعلم این نزلت، مجھے پتہ ہے کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، فی ای وقت نزلت، کس وقت کے اندر نازل ہوئی، لئی نزلت، کس مقصد کے لیے نازل ہوئی۔ یعنی جو آیات کا شان نزول ہے وہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ جس آیت کا معلوم کرو گے میں اسی آیت کا شان نزول تو آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید کا بحر بے کرام بنا دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یمن کا گورنر، یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت علی لانو نے عرض کیا، اے اللہ کے وسلم، میری عمر بہت چھوٹی ہے، ابھی تو بالکل ابتدائی جوانی کی عمر ہے، اس جوانی کی عمر میں قاضی بن کے جا رہا ہوں تو میں وہاں جا کے کیا فیصلے کروں گا۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے اپنا دست شفقت میرے سینے کے اوپر رکھا اور مجھے دعا دی، اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے اور اس کی زبان کو ثبات عطا فرما۔ فرماتے ہیں اس دعا دینے کے بعد مجھے کبھی بھی دو چیزوں کے درمیان تردد نہیں ہوا، جب بھی دو چیزیں سامنے آتی تھیں میں ان میں سے ایک کا فیصلہ کر لیا کرتا تھا۔ قاضی کا سب سے بڑا منصب یہی ہوتا ہے کہ دو باتوں میں سے صحیح بات کو چن لینا، اخذ کر لینا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بہترین قاضی بن گئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اقرؤہم بکتاب اللہ ابی بن کعب، کہ ابی بن کعب صحابی جو ہیں وہ قرآن مجید کے پڑھنے میں سب سے اعلیٰ مقام لے گئے۔ وَأَقْضَاهُمْ علی، اور قضاء کے معاملے میں حضرت علی لانو سب سے آگے بڑھ گئے۔
یعنی حضرت علی عنہ سب سے بہتر قاضی بن گئے اور ابی ابن کعب عنہ قرآن مجید کے پڑھنے والے سب سے اچھے بن گئے۔ حضرت عمر عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی عنہ کو 3 ایسی سعادتیں دی ہیں کہ جن کے اوپر میں حیران ہوتا ہوں۔ مجھے سرخ اونٹ دے دیے جائیں، ان کی نسبت یہ سعادتیں مجھے حاصل ہونا زیادہ پسند ہے۔ پہلی سعادت تزوج لسیدۃ نساء العالمین فاطمہ زہرا، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ یہ وہ سعادت ہے جو کائنات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہی حاصل ہوئی۔ اور دوسری بات، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطاہ الرایۃ یوم خیبر، نبی علیہ السلام نے خیبر کے دن جھنڈا ان کو عطا کیا تھا۔ ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام نے خیبر کو فتح کرنے میں کچھ وقت لگا۔ یہ خیبر یہودیوں کی بستی تھی اور یہود بڑے مالدار تھے، اور جو مالدار بندے ہوتے ہیں وہ اپنی تجوریاں چھپانے کے لیے بڑے انتظامات کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ایک قلعہ نہیں بنایا تھا بلکہ ایک شہر کے اندر بڑے بڑے مالداروں نے اپنے اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک گھر ایک قلعہ بنا ہوا تھا۔ حضرت مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 12 بڑے بڑے قلعے ایسے تھے جو ذاتی تھے ان کے، اور ہر ایک جو ہے وہ ایک قلعہ بنا ہوا تھا۔ تو خیبر کو فتح کرنے کے لیے 12 قلعوں کو فتح کرنا پڑا، اس لیے وقت بھی لگا اور یہاں پر بہت محنت بھی کرنی پڑی۔ تو صحابہ کرام نے بڑی جانفشانی سے یہاں جہاد کیا اور قلعوں کو فتح کرتے رہے۔ ایک قلعہ تھا جس کا فتح کرنا بہت مشکل بن گیا تھا کہ بنانے والے نے اس کو ایسا بنایا تھا کہ اس کے اندر داخل ہونا ہی مشکل تھا۔ وہ اپنی پوزیشنوں پہ لوگ بیٹھ کے دور سے تیر پھینکتے تھے اور مسلمانوں کو قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ تو ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّایَةُ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، میں کل یہ جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ بندہ اللہ اور اس کے محبوب کو پسند ہوگا، اور وہ بندہ اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرنے والا ہوگا۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا فرمائے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندے کے دل میں تمنا تھی کہ کاش یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ ساری رات ہم یہی سوچتے رہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس خوش قسمت کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اگلے دن نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا فرمائی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، این علی، علی کہاں ہیں؟ حضرت علی عنہ کی آنکھیں دکھتی تھیں اور اتنی زیادہ درد تھی کہ ان کے لیے چلنا، راستہ دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو اس بیماری کے عذر کی وجہ سے حضرت علی عنہ فجر کی نماز میں نہیں آئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلوایا، پوچھا، علی تم نماز میں حاضر نہیں ہوئے؟ عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار تھا، میری آنکھیں دکھتی تھیں اور درد تھی اور مجھے راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا، چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ جھنڈا تم پکڑو اور جا کر یہ جھنڈا پکڑو اور جا کر تم جو آخری قلعہ ہے اس کو فتح کرو۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں جھنڈا پکڑنے کے لیے تو تیار ہوں لیکن مجھے تو نظر ہی نہیں آتا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ مجھے نظر ہی نہیں آتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کو اپنی مبارک انگلی کے ساتھ لگایا اور اس کو حضرت علی عنہ کی آنکھوں کے اوپر لگا دیا۔ حضرت علی عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کا درد اسی وقت ختم ہو گیا اور میری آنکھیں ایسی ٹھیک ہوئیں کہ اس کے بعد زندگی بھر خراب نہیں ہوئیں۔ وہ لعاب جو کھاری پانی کے اندر شامل ہوا اور اس نے کھاری پانی کو میٹھا کر دیا، وہ لعاب جو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کی برکت ہی عجیب تھی۔ ایک لمحے میں آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیا اور ان کی آنکھیں شفا یاب ہو گئیں۔ حضرت علی عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں پکڑا اور باقی صحابہ کے ساتھ مل کر اس قلعے کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب اس قلعے کا دروازہ بہت بھاری تھا اور مضبوط تھا، اکھڑتا نہیں تھا۔ حضرت علی عنہ نے اس کو اکھاڑنے کی کوشش کی اور اللہ کی شان کے اتنا جذبہ تھا ان کے اندر کہ انہوں نے اس دروازے کو اکھاڑ دیا۔ وہاں پر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مرحب، وہ مقابلے میں تھا، وہ بھی بڑا بہادر تھا۔ تو حضرت علی عنہ نے اس دروازے کو اکھاڑا
اور ایک ہاتھ میں اس کو ڈھال کی مانند پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور مقابلہ کرنے لگ گئے۔ اللہ کی شان کہ حضرت علی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ پھر حضرت علی عنہ نے اس دروازے کو دور پھینک دیا۔ میں دوسرے دن 7 بندوں کو ساتھ لے کر گیا کہ ہم جا کر دیکھیں کہ دروازے کا وزن کتنا ہے۔ ہم 8 بندوں نے مل کر دروازہ اٹھانے کی کوشش کی، ہم 8 بندے اس دروازے کو نہ اٹھا سکے۔ جس دروازے کو 8 بندے مل کے نہیں اٹھا سکے، اس کو حضرت علی عنہ نے بائیں ہاتھ سے اکھاڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قوت عطا فرمائی تھی۔ یہ صرف جسمانی قوت کی بات نہیں تھی، یہ ایک روحانی قوت تھی جو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے حضرت علی عنہ کے اندر ابھر آئی تھی۔ چنانچہ وہ فاتح خیبر کہلائے۔ تو پہلی بات کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھیں، ایک یہ اعزاز، اور دوسرا اعزاز کہ ان کو خیبر کے دن جھنڈا عطا کیا نبی علیہ السلام نے، اور تیسری بات کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی میرے اور تیرے سوا جنبی حالت میں مسجد میں سے گزرنا کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے گھر ایسے بنے ہوئے تھے کہ مسجد کے بالکل قریب ان کے گھر تھے، حجرے مسجد کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام کے بھی جو حجرات تھے ساتھ مسجد تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ تھا ساتھ مسجد تھی، تو آتے جاتے کئی مرتبہ گزرنا پڑ جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی میرے اور تیرے سوا کسی جنوبی مسجد بندے کے لیے مسجد میں سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ یہ چھوٹ اور رعایت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت علی عنہ کی 2 کنیتیں تھیں، ایک تو آپ کے بڑے صاحبزادے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی وجہ سے آپ کی کنیت تھی ابو الحسن۔ حضرت علی عنہ کے 3 بیٹے تھے، ایک حسن، ایک حسین اور ایک محسن، مگر محسن جو تھے وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے، بچپن میں ہی، اس لیے ان کے 2 بیٹے گئے جاتے ہیں، ورنہ حقیقت میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے، حسن، حسین اور محسن۔ محسن چونکہ چھوٹے تھے اور فوت ہو گئے، اس لیے ان کا کتابوں میں تذکرہ زیادہ نہیں آتا۔ اور 2 صاحبزادیاں تھیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی، ایک زینب اور ایک ام کلثوم۔ زینب بھی چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی تھی، اور ام کلثوم جو تھی وہ بڑی ہوئیں، اور ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کا داماد ہونے کا شرف ہی حاصل تھا۔ ایک طرف وہ نبی علیہ السلام کے سسر بھی تھے، اور دوسری طرف وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد بھی تھے۔ یہ رشتہ داریاں لوگ بیان نہیں کرتے کہ آپس میں کتنے قریب تھے یہ لوگ۔ تو اہل بیت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوہرا تعلق تھا۔ تو ایک ان کی کنیت تھی ابو الحسن، اور دوسری ان کی کنیت تھی ابو تراب۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو، ابو تراب مٹی کے باپ۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت علی عنہ گھر پہ نہیں تھے، پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کسی بات پر آپس میں تھوڑی رنجش سی ہو گئی تھی، طلع کلامی سی ہو گئی تھی، انسانوں کی طبیعتیں ہیں، بس ایسے ہی ہو گئی تھی، تو وہ خاموشی سے چلے گئے، غصے میں گھر سے چلے گئے۔ حضرت علی عنہ جب گھر سے نکلے تو تھکے ہوئے تھے، ایک دیوار کے سائے میں جا کے زمین کے اوپر ہی لیٹ گئے، اور ان کو نیند آ گئی۔ نبی علیہ السلام گھر سے نکلے حضرت علی عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے، تو ایک جگہ دیکھا کہ زمین کے اوپر ہی لیٹے ہوئے ہیں، ان کے جسم پہ بھی مٹی لگی ہوئی ہے اور ان کے سر پہ بھی مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو تراب اٹھو، یعنی ابو تراب کا لفظ نبی علیہ السلام نے استعمال فرمایا، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ تو انہوں نے اس کو اپنی کنیت ہی بنا لیا۔ ان کو جب ابو الحسن کہا جاتا تھا تو حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ تم مجھے ابو تراب کے نام سے پکارو، میرے آقا نے مجھے اس نام سے پکارا تھا۔ حضرت علی عنہ کی یہ خوبی تھی کہ وہ نبی علیہ السلام سے اس وقت میں بھی بات کر لیا کرتے تھے جب کبھی نبی علیہ السلام غصے میں ہوتے تھے، جلال میں ہوتے تھے، اس وقت ابو بکر و عمر کی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی بات کرنے کی، مگر حضرت علی عنہ کا چونکہ بہت گہرا تعلق تھا، داماد بھی تھے، بیٹے کی طرح بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، کزن بھی تھے، گھر کے بچے تھے، تو حضرت علی عنہ جرأت کر کے اس وقت بھی بات کر لیا کرتے تھے۔
اور کئی مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام بھی جب کبھی اچھے جو ہے موڈ میں ہوتے تو مذاق فرما لیا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصی صفت ہے، ورنہ آپ کا روب ایسا تھا کہ آپ کے ساتھ بات کرنا لوگوں کو مشکل ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ آپ کے سامنے بولنا مشکل ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے روب کو کم کرنے کے لیے کبھی کبھی خوش طبعی بھی فرما لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس نبی علیہ السلام کے خادم تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو ایک دفعہ فرمایا، یا ذل اذنین، او دو کانوں والے۔ اب دیکھیں ہر بندہ دو کانوں والا ہے، مگر ان کو جب دو کانوں والے کہا تو ان کو یہ لفظ بڑا اچھا لگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو کانوں والا کہا ہے۔ یا ذل اذنین، بات سچ بھی ہوتی تھی مگر بات کے اندر مزاح بھی ہوتا تھا، یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے نبی وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہیں ہوگی۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ عورت تو بڑی غمزدہ ہوئی اور رونے لگ گئی، روتے روتے حال برا کر لیا۔ ام المومنین نے دیکھا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی وسلم یہ عورت اتنا رو رہی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، یہ بوڑھی عورت جوان بن کر جنت میں جائے گی، بوڑھی داخل نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے اونٹ مانگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں۔ وہ بڑا پریشان، مجھے سامان اٹھانا ہے، مجھے تو بھرپور جوان اونٹ چاہیے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں۔ وہ کافی دیر منتیں کرتے رہے، اے اللہ کے نبی سے مجھے بڑا اونٹ چاہیے، بھرپور اونٹ چاہیے۔ پھر نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی تو فرمایا بھائی میں تمہیں جو بھی بڑا اونٹ دوں گا وہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح بھی اتنا پیارا ہوتا تھا کہ سچ بھی ہوتا تھا اور دوسرا بندہ اس کو انجوائے بھی کرتا تھا۔ ایک دفعہ چند صحابہ تھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، حضرت علی عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ کچھ کھجوریں پیش کی گئیں تو سب لوگ کھجوریں کھا رہے تھے، اور جو کھجور کی گٹھلیاں تھیں وہ اپنے سامنے دسترخوان پہ رکھ رہے تھے۔ حضرت علی عنہ بھی کھجوریں کھا رہے تھے، نبی علیہ السلام بھی کھجور نوش فرما رہے تھے۔ جب آپ نے کھجوریں کھائیں تو اپنی گٹھلیاں نبی علیہ السلام نے حضرت علی عنہ کی گٹھلیوں کے ساتھ رکھنی شروع کر دیں۔ اب جب سب کھانا کھا چکے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی ذرا گٹھلیاں گنو کہ اس نے کتنی کھجوریں کھائی ہیں۔ اب سب کی کھجوریں تو آدھی آدھی نکلیں اور حضرت علی کی گٹھلیاں ڈبل نکلیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لگتا ہے علی تم نے بہت زیادہ کھجوریں کھا لی ہیں دوسروں کی نسبت، بڑا کمال ہے۔ تو حضرت علی نے مسکرا کے کہا اے اللہ کے وسلم میں نے زیادہ نہیں کھائیں بلکہ لگتا ہے کہ میرے سامنے والوں نے گٹھلیوں سمیت کھجوریں کھا لی ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت علی عنہ ایسی باتیں فرما لیا کرتے تھے، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ انہیں ارشاد فرمایا کہ علی تم عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہو۔ حضرت علی اللہ عنہ امت کے بے مثال خطیب اور بے مثال مجاہد تھے۔ انہ احد من اعلی المجاہدین، چنانچہ غزوات میں سب سے آگے رہا کرتے تھے۔ غزوہ بدر میں آگے، احد میں آگے، بیعت عقبہ میں آگے اور بیعت رضوان میں آگے، تمام مواقع پہ حضرت عنہ آگے رہا کرتے تھے۔ جنگ خندق میں ایک بہادر تھا قریش کا، اس کا نام تھا عمر بن عبد ود۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ 1000 بندوں کے برابر طاقت رکھتا ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ وہ اپنے وقت کا گاما پہلوان تھا، اتنا مشہور تھا۔ اس کے سامنے لوگ آتے ہوئے گھبراتے تھے کہ اس بندے کے پاس تو 1000 بندوں کی طاقت ہے، اس کا کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ خندق کو پار تو نہ کر سکا،
لیکن خندق کے اندر جو ہے نا اتر گیا اور اس نے مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا، ہے کوئی تم میں سے جو میرے مقابلے میں آئے، میں تو اتنا بہادر ہوں، میں تو اتنا نڈر ہوں۔ اس نے بڑے اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ حضرت علی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی وسلم، مجھے اجازت ہو تو میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں؟ نبی علیہ السلام نے کہا تم یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ، کیونکہ نبی علیہ السلام کو پتہ تھا نوجوان ہے اور گرم خون ہے تو یہ چل پڑے گا، اور اس اتنے بہادر بندے کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر اور اشعار پڑھے تو حضرت اللہ عنہ نے پھر اجازت مانگی۔ دوسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے ذرا سختی کے ساتھ کہہ دیا کہ نہیں تم یہیں بیٹھے رہو۔ حضرت اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ اب تیسری مرتبہ اس نے اس مسلمانوں پہ تان کرنا شروع کر دیا، جیسے بندہ کہتے ہیں نا تم میں سے کوئی ہے مرد جو میرے مقابلے میں آئے، تم تو کمزور ہو، تمہارے اندر تو طاقت نہیں، ہمت نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے اس قسم کی تان آمیز باتیں کرنی شروع کر دیں۔ جب اس نے اسلام پر، مسلمانوں پر تان کرنا شروع کیا تو حضرت علی عنہ کی جو غیرت ایمانی تھی وہ رک نہ سکی، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے بڑی لجاجت سے عرض کیا، اے اللہ کے وسلم اب مجھے اجازت دے دیجئے، اب مجھے اپنے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ تو نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ حضرت علی عنہ اس بندے کے سامنے آئے اور اس کو آ کر کہا کہ ہاں میں تمہارے مقابلے میں آ گیا ہوں، بات کرو۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ علی بہادر ہیں، تو اب وہ ذرا گھبرایا کہ میرے مقابلے میں ایسا بندہ آ گیا۔ کہنے لگا اصل میں تم قریش کے بچے ہو، تمہارا کوئی بڑا نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے، میں بچوں کے ساتھ کیا مقابلہ کروں گا؟ حضرت علی عنہ نے فرمایا کہ میں بچہ ہی صحیح، لیکن جب میں مقابلے کے لیے اتر آیا ہوں اب تو مجھ سے بھاگنے کی کوشش مت کرو، میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ جب یہ کہا تو عمر بن عبد ود نے حضرت علی عنہ کے اوپر تلوار کا وار کیا۔ اب وہ تلوار کا وار اتنا زور کا تھا کہ حضرت علی عنہ نے خود پہنا ہوا تھا، اس خود کے اندر وہ تلوار لگی اور تلوار اٹک گئی، یعنی ٹوٹ کے اٹک جاتی ہے جیسے اٹک گئی۔ اب جیسے ہی اس کا ہاتھ ایک جگہ رکا، حضرت علی عنہ کا قد چھوٹا تھا، اس بندے کے مقابلے میں وہ بڑا اونچا لمبا لہیم شہیم آدمی تھا، آپ اس کے سر پہ تو وار نہ کر سکے، مگر آپ نے اس کے ایک کندھے کے اوپر اتنا زور کا وار کیا کہ آپ کی تلوار اس کے سینے تک اتر گئی۔ وہ بندہ وہیں پہ گرا اور جیسے جانور تڑپتے ہوئے مر جاتا ہے وہ بندہ اس طرح تڑپتے ہوئے مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی عنہ کو ایک اسلام کے اتنے بڑے دشمن کو قتل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائی۔ غزوہ تبوک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی عنہ کو اپنے پیچھے مدینے کا ذمہ دار متعین فرمایا، امیر متعین فرمایا، علی تم مدینہ میں ٹھہرو اور یہاں کی نگرانی کرو، میں غزوے کے لیے تبوک جا رہا ہوں۔ حضرت علی عنہ کا دل چاہتا تھا کہ میں ساتھ جاؤں، چنانچہ ایک دن جب فرمایا تو دوسرے دن حضرت علی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو صرف ایک دن آپ گزرا ہے اور آپ یہیں موجود ہیں، اور میرے دل ابھی سے اداس ہو رہا ہے کہ میں پیچھے رہوں گا اور آپ آگے چلے جائیں گے۔ تخلفنی فی الصبیان والنساء، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جا کر جہاد کریں گے اور مجھے آپ نے بچوں اور عورتوں کے اندر چھوڑ دیا یہاں پر، میں کیسے وقت گزاروں گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ غیر انہ نبی بعدی، کہ علی تم میرے لیے اس طرح ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضرت ہارون علیہ السلام تو نبی تھے، لیکن جو تعلق ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا وہ تعلق تمہارا میرے ساتھ ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں نا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، ان الفاظ میں حضرت علی عنہ کی عظمت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا قرب عطا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ میں تو کوطور پہ جا رہا ہوں، فخلفنی فی قومی ولا واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے نائب بنایا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے
نائب مدینہ میں متعین فرما دیا۔ یہ ان کی زندگی کی کتنی بڑی سعادت ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ ایک مرتبہ نجران کا وفد آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اس میں 60 آدمی تھے۔ نجران کے جو بڑے امیر آدمی تھے، معزز آدمی تھے، بہت زیادہ با اثر آدمی تھے، وہ سب اس میں شامل تھے۔ حضرات صحابہ فرام فرماتے ہیں ہم نے ایسا وفد کبھی نہیں دیکھا، اتنے معزز آدمیوں کا وفد۔ یہ عبد المسیح کے ساتھ آئے تھے۔ یہ ایک بندہ تھا جو عیسائی تھا، وہ ان کو لے کے آیا تھا۔ اس نے آ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا۔ مناظرے میں اس نے کہا کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عبد المسیح نے کہا تھا۔ جب اس نے یہ بات کی تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ اللہ کے بیٹے، تو آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، پھر وہ کس کے بیٹے ہوئے؟ ایسی بات تھی کہ فبہت الذی کفر، وہ بالکل مبہوت ہو کے رہ گیا، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اب جب لاجواب ہو گیا تو کہنے لگا اچھا ہم جاتے ہیں اور سوچ کے پھر دوبارہ کبھی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فرما دی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہاں سے ایسے ہی نہ جانے دیں، بلکہ ان کو مبالغے کی دعوت دیں تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیات اتریں کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکافرین۔ تو نبی علیہ السلام نے جب ان کو مبالغہ کی دعوت دی تو نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے۔ اب ان گھر والوں میں کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور سیدنا حسن اور حسین، حسنین کریمین، وہ بھی ساتھ تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں۔ اور پھر آپ ان کافروں کے پاس آئے اور فرمایا کہ دیکھو میں اپنے گھر والوں کو لے کے آ گیا ہوں، اب تم بھی میرے سامنے آؤ اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مبالغہ کرتے ہیں۔ مگر کفر کے اندر طاقت نہیں ہوتی۔ اس نے پھر بہانہ بنایا، نہیں ہم مبالغہ پھر کبھی کریں گے، اور بہانہ بنا کر وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی عنہ کو فرمایا علی انت منی و انا منکا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میرا اور تیرا رشتہ اتنا گہرا ہے کہ وی آر سیم بلڈ۔ آج کے دور میں کہتے ہیں وی آر سیم بلڈ، ہم ایک خون ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام فرمانا چاہتے تھے انت منی و انا منکا، میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے۔ یعنی ایک درخت ہے اور اس کی دو شاخیں ہیں، وہ دونوں شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس طرح دیا، ان کو مثال دی کہ چونکہ دونوں کا رشتہ بہت قریب کا تھا، چچا زاد بھائی تھے، علی میرا اور تیرا رشتہ اتنا قریب کا رشتہ ہے۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو سیٹل کرنا تھا۔ یہ اس زمانے کا ایک بڑا مسئلہ تھا اور کسی بھی لیڈر کے لیے بڑی بات ہوتی ہے۔ ہزاروں آدمی ہجرت کر کے آئیں تو ان کو کہاں سیٹل کیا جائے، ان کے لیے خیمہ بستی بنائیں، ان کو کس پر بوجھ بنائیں، ان کے کام کاروبار کا کیا بنے گا، یہ ایک بڑا کام تھا۔ مگر نبی علیہ السلام نے اس کا اتنا پیارا اور بہترین حل بنایا کہ آپ نے مواخات کروا دی۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سب ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ اللہ نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بنا دیا، یہ مہاجر اس کا بھائی، یہ مہاجر اس کا بھائی، سب کو بھائی بھائی بناتے گئے۔ اور مہاجرین کو ان انصار نے اس طرح بھائی بنایا کہ ایک انصاری کے ہاں 2 باغ تھے، انہوں نے مہاجر کو کہا کہ 2 میں سے ایک باغ تم پسند کر لو، ایک باغ میں لے لوں گا، تمہارا بھی گزارا ہو جائے گا، میرا بھی گزارا ہو جائے گا۔ ایک نے کہا کہ میرے 2 مکان ہیں، ایک مکان میں رہ لیتا ہوں، ایک مکان آپ لے لیں، ہم دونوں کی زندگی اچھی گزر جائے گی۔ ایک مہاجر بھائی نے تو یہاں تک کہا، ایک انصار بھائی نے، کہ دیکھو میری 2 بیوی ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آتی ہے میں اس کو طلاق دے کے فارغ کر دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، تمہیں بھی بیوی مل جائے گی
اور مجھے بھی ایک بیوی خدمت کے لیے مل جائے گی، اور ہم دونوں بھائی اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گزارا کریں گے۔ یعنی مواخات کی یہ مثال پوری دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمائی۔ جب آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا تو میری مواخات کس کے ساتھ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، علی تیری مواخات میرے ساتھ ہے، تو میرا بھائی ہے۔ اب حضرت علی عنہ کی یہ سعادت تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات میں ان کو اپنا بھائی فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، علی تجھ سے محبت نہیں کر سکتا مگر وہی جو مومن ہوگا، اور تجھ سے وہی بندہ بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی وجہ سے ہم دیکھا کرتے تھے جس بندے کے دل میں حضرت علی کی محبت ہوا کرتی تھی ہم اسے مومن سمجھتے تھے، جس کے دل میں اعتراض ہوتے تھے ہم اس کو منافق سمجھا کرتے تھے۔ الحمدللہ آج اہل سنت والجماعت کے جتنے حضرات ہیں سب حضرت علی عنہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، خلفائے راشدین چاروں حضرات سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں صدیقہ عنہا کے گھر میں آئیں، پوچھا کہ نبی علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرمایا کہ وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ واپس چلی گئیں۔ جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو ام المومنین نے بتایا نبی علیہ السلام کو کہ جاءت عائشہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جاءت فاطمہ، فاطمہ آئی تھی۔ اب جب فاطمہ آئی تھیں تو نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت علی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور فاطمہ ہم ایک بستر پر سو گئے تھے۔ اس زمانے کا بستر کیا ہوتا تھا؟ ایک ٹاٹ ہوتا تھا، وہ بچھا دیا جاتا تھا، اس کے اوپر لیٹ جایا کرتے تھے، وہی ان کا بستر کہلاتا تھا۔ چونکہ رات کا وقت ہو چکا تھا سونے کا، تو فرماتے ہیں کہ ہم دونوں سو چکے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دروازہ کیا تھا؟ ٹاٹ کا ایک کپڑا تھا جو لٹکا ہوا تھا، یہ دروازہ ہوا کرتا تھا، لکڑی کے دروازے نہیں تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر بھی لکڑی کا ایک کپڑا تھا، ایک کپڑا تھا موٹا جو دروازہ کہلاتا تھا، تو پردہ تھا، پردہ ہٹا کے آ جاتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے آواز دی اور پردہ ہٹایا اور اندر تشریف لے آئے۔ حضرت علی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا مکانکما، تم دونوں جہاں ہو اسی حال میں رہو، تمہیں ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا بھی لیٹی ہوئی تھیں اور ساتھ میں قریب میں بھی لیٹا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور ہم دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ اس طرح بیٹھے کہ نبی علیہ السلام کی ایک جو ٹانگ مبارک تھی وہ میرے جسم کے ساتھ لگ رہی تھی، اور جو دوسری ٹانگ تھی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے جسم سے لگ رہی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم دونوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئے، اور پھر پوچھا، بیٹی فاطمہ کیا تم مجھے ملنے کے لیے آئی تھی؟ عرض کیا، ابا جان میں ملنے کے لیے آئی تھی۔ کیا مقصد تھا ملنے کا؟ ابا جان آپ کے پاس بہت ساری باندیاں آئی ہیں، غلام آئے ہیں، اور میں گھر میں اکیلی ہوں، سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں، میں کھانا بھی بناتی ہوں اور گھر کے برتن بھی دھوتی ہوں، جھاڑو بھی دیتی ہوں، باقی کام بھی کرتی ہوں، اور میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، تو میں نے چاہا کہ کوئی مجھے آپ باندی دے دیں، خادم دے دیں، تو مجھے گھر میں آسانی ہو جائے گی کاموں میں۔ نبی السلام نے فرمایا، فاطمہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی دے سکتا ہوں، لیکن اگر چاہو تو میں تمہیں اس سے ایک بہتر چیز دے دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہتر چیز مجھے آپ عطا فرما دیجئے۔ نبی السلام نے فرمایا، بہتر چیز یہ ہے کہ جب نماز پڑھا کرو تو نماز کے آخر پر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ باندی یا غلام ملنے سے زیادہ بہتر ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اس کے اوپر خوش ہو گئیں اور یہ تسبیحات فاطمہ کہلائیں۔ حضرت علی عنہ فرماتے تھے، یہ تسبیحات فاطمہ کا بتانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ بھی میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر کے اوپر آ کر بیٹھے اور آپ نے یہ عمل عطا فرمایا جس عمل سے پوری امت نے فائدہ اٹھایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ہجری میں حج فرمایا. 9 ہجری میں فرض ہوا تھا اور پہلے سال نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا اور انہوں نے حج فرمایا تھا. پھر اگلے سال نبی علیہ السلام خود امیر حج بن کر تشریف لائے. اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. تو حجۃ الوداع میں صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے مکہ آئے تھے. حضرت علی عنہ اس وقت یمن میں تھے. وہ یمن سے ایک جماعت لے کر مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں ان کی نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا بما احللتا، علی تم نے کون سا احرام باندھا ہوا ہے؟ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع. تو نبی علیہ السلام پوچھنا چاہتے تھے کہ تم نے کس حج کی نیت کی ہے؟ تو حضرت علی عنہ کو تو پتہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے کس حج کی نیت کی ہے. حضرت علی عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. ان کا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم احللت بما احل بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نیت کرتے ہوئے یہ نیت کی تھی اے اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حج کا احرام باندھا ہے میں بھی اسی حج کا احرام باندھ رہا ہوں. آپ اندازہ لگائیے محبت کا کیا عالم تھا. چنانچہ انہوں نے پھر حج قران کیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قربانی کے جانور تھے، اس کو ہدی کہتے ہیں. تو حضرت علی عنہ بھی لے آئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم اپنے ساتھ قربانی کا جانور لائے ہو؟ تو حضرت علی عنہ نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے لیے بھی جانور لایا ہوں قربانی کے لیے، اور آپ کی قربانی کے لیے بھی میں اپنے ساتھ جانور لے کے آیا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ قربان کیے. ان میں سے 63 اونٹ اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح فرمائے، اور جو 63 کے بعد باقی تھے اس کے لیے حضرت علی عنہ کے ذمہ لگایا کہ میری طرف سے باقی اونٹ کی قربانی آپ دے دیجئے. تو یہ سعادت بھی حضرت علی عنہ کو ملی کہ نبی علیہ السلام کے اونٹ انہوں نے اپنے ہاتھ سے قربان کیے. یہ حضرات ان اعمال کا نصیب ہو جانا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. آج کا مسلمان تو مال پیسے کے مل جانے کو بڑی کامیابی سمجھتا ہے، وہ حضرات ایسی سعادتوں کے مل جانے کو کامیابی سمجھتے تھے. ایک لطیفہ مشہور ہے جن کا بھی ہے میں نام نہیں لیتا، مگر کوئی تاجر برادری کا بندہ تھا. تو اس کے بارے میں لطیفہ مشہور ہے کہ اس کا حساب کتاب ہوا تو نیکی اور گناہ برابر نکلے. تو جب نیکی اور گناہ برابر نکلے تو اس سے فرشتے نے پوچھا بتا تو نے جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے؟ اس نے آگے سے کہا بھئی جہاں 2 ٹکے کا فائدہ ہے مجھے وہاں بھیج دو. تو یہ تاجر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں 2 ٹکے کا فائدہ ہے مجھے وہاں بھیج دو. جب حجۃ الوداع کے بعد نبی علیہ السلام واپس مدینہ تشریف لانے لگے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ پر تالاب تھا. تالاب کو عربی میں غدیر کہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام اس تالاب کے قریب پڑاؤ ڈالا اور وضو فرمایا، نمازیں پڑھیں. اور اس جگہ پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے یمن کے کہ جن کو حضرت علی عنہ کے ساتھ کچھ شکوے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. یعنی میرا دوست وہی بن سکتا ہے جو علی کا دوست ہے. تو یہ نبی علیہ السلام نے جو وہ یمن سے آئے ہوئے لوگ تھے ان کو سنانے کے لیے فرمایا. مولا کے معنی ناصر، مددگار، دوست، غلام.
پھر ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ سعادت ہے حضرت علی عنہ کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی پیاری مثال کے ساتھ ان کی عظمت کو سمجھایا۔ پھر یہ بھی فرمایا عمر اس کی دیواریں ہیں اور ابوبکر اس کی چھت ہے۔ مگر جو مشہور ہے وہ یہیں تک چند الفاظ ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا کہ جو ذرا ضرورت سے زیادہ آگے نکلنے والے لوگ ہیں وہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ جی بس علم تو حضرت علی کے پاس تھا اور تو کسی کے پاس تھا ہی نہیں۔ گھر میں بندہ داخل ہوتا ہے دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سن لیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ انا بیت العلم، میں علم کا گھر ہوں، اور گھر کا دروازہ ایک ہوتا ہے۔ لیکن جب مدینہ فرمایا تو مدینہ کے تو کئی دروازے ہوتے ہیں، تو اگر ایک دروازہ حضرت علی تھے تو دوسرے دروازے اور صحابہ بھی تھے، تو صرف اس سے ان کو خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ زیادتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سے جو علم ولایت تھا وہ سب سے زیادہ حضرت علی عنہ نے حاصل کیا۔ علم ولایت سب سے زیادہ حضرت علی عنہ نے پایا، اور جو علوم نبوت تھے وہ حضرت علی عنہ کی بجائے حضرت ابوبکر صدیق نے نبی علیہ السلام سے حاصل کیے تھے۔ تو علوم ولایت، کمالات ولایت حضرت ابوبکر صدیق نے حاصل کیے، اور کمالات ولایت جو تھے وہ حضرت علی عنہ نے حاصل کیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ حضرت ابوبکر صدیق عنہ سے ایک نقشبندی نسبت چلتی ہے، اور حضرت علی عنہ سے باقی تینوں سلاسل چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، یہ سارے سلسلے اوپر جا کر حضرت حسن بصری سے ملتے ہیں، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق حضرت علی عنہ کے ساتھ تھا، تو یہ حضرت علی عنہ سے چلے۔ تو کمالات ولایت امت کے اندر حضرت علی سے پھیلے، اور کمالات نبوت اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق عنہ کے ساتھ پھیلے۔ حضرت علی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ذہانت عطا فرمائی تھی، خاص طور پر آپ کے جو فیصلے ہوا کرتے تھے وہ بہت زیادہ جامع اور مدلل ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے فیصلوں کا بڑا احترام فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت کے اوپر زنا کا الزام تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو حکم دے دیا اس کو لے جائیں اور اس کو جا کر رجم کر دیں، سنسار کر دیں۔ تو صحابہ اس کو لے کے جا رہے تھے، ادھر سے حضرت علی عنہ آ گئے۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اور مجھے سنسار کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت علی عنہ نے صحابہ کو فرمایا کہ تم اسے نہیں لے جا سکتے، اس کو واپس لے آؤ، اور آؤ ہم امیر المومنین سے بات کرتے ہیں۔ چنانچہ جب آئے تو امیر المومنین سے انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے حکم دیا؟ فرمایا ہاں میں نے حکم دیا ہے کہ اس کو رجم کر دو، اس نے گناہ کا اقرار کر لیا ہے۔ حضرت علی عنہ نے فرمایا امیر المومنین آپ اس کو رجم کا حکم اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ عورت حاملہ ہے، اور عورت جب تک حاملہ ہو اس کو رجم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عورت کو رجم کیا جائے گا تو جو بچہ پیٹ میں پرورش پا رہا ہے وہ ویسے ہی مر جائے گا، تو یہ ناحق قتل کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اتنا انتظار کرنا پڑے گا کہ بچہ پیدا ہو جائے اور عورت اس وقت سنسار کی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہی ہو جاتا۔ تو حضرت علی عنہ عدالت کے معاملے میں، قضاء کے معاملے میں سب صحابہ سے بلند درجہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق عنہ، حضرت عمر عنہ تینوں جا رہے تھے۔ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق تھے اور دوسری طرف حضرت عمر عنہ تھے۔ ان دونوں حضرات کے قد ذرا لمبے تھے، اور درمیان میں حضرت علی عنہ چل رہے تھے، اور حضرت علی عنہ کا قد تھوڑا چھوٹا تھا، جسم کے مضبوط تھے، ٹھوس تھے، بہت طاقتور تھے،
مگر قد اتنا بڑا نہیں تھا. تو درمیان میں حضرت اللہ عنہ چل رہے تھے. حضرت اللہ عنہ کو مذاق سوجا. انہوں نے مذاق کیا کہ دیکھو ہم تینوں چل رہے ہیں تو جس طرح لنا کا لفظ ہوتا ہے نا کہ دونوں طرف اونچا ہوتا ہے, ایک طرف لام اور ایک طرف الف, اور درمیان میں چھوٹا نون ہوتا ہے. علی تم نون کی طرح ہو, ہم دونوں لام اور الف کی مانند ہے, ہم تینوں لنا بن کے چل رہے ہیں. حضرت علی نے فوراً جواب دیا, ہاں اگر لنا کے لفظ سے نون کو نکال دیا جائے تو باقی لا رہ جاتا ہے, تو مجھے اگر تم تین میں سے نکال دیا جائے میرے بغیر تم بھی لا کی مانند ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ذہانت عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف فرما تھے. حضرت علی عنہ کو طبیعت کے اندر خوش طبعی آئی تو حضرت علی عنہ نے شعر بنایا, ان النساء شیاطین خلقن لنا, کہ یہ عورتیں شیاطین ہیں اور ان کو ہمارے لیے پیدا کر دیا گیا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا النساء حبائل الشیاطین, عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں, شیطان ان رسیوں سے دوسرے بندے کو ٹیپ کر کے اپنی طرف کھینچتا ہے. انہوں نے اس پہ شعر بنایا, ان النساء شیاطین خلقن لنا نعوذ باللہ من شر الشیاطین, ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان شیاطین کے شر سے. اب وہ بھی خاتون جنت تھیں, اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو علم و عرفان عطا فرمایا تھا. انہوں نے فوراً اس شعر کو بدل کے یوں پڑھا, ان النساء ریاحین خلقن لکم, کہ یہ عورتیں خوشبوئیں ہیں, ان کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. وَكُلُّكُمْ تَشْتَهِي شَمَّ الرَّيَاحِينِ, اور ہر بندہ تم میں سے ان خوشبوؤں کو سونگھنے کے لیے ترستا پھرتا ہے. تو حضرت اللہ عنہ مسکرا پڑے, فاطمہ تم نے میرا اچھا جواب دے دیا. تو اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو بہت ذہانت عطا فرمائی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ ایک مقدمہ لایا گیا اور وہ مقدمہ بھی عجیب تھا. دو بندے تھے, مسافر تھے, سفر پہ چل رہے تھے. کھانے کا وقت ہوا تو ایک نے اپنی 5 روٹیاں نکالیں اور دوسرے بندے نے اپنی 8 روٹیاں نکالیں اور مل کے کھانے لگے. ایک تیسرا آدمی بھی شامل ہو گیا. سب نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد جو تیسرا بندہ تھا اس نے 8 دینار دیے روٹیوں کے بدلے میں. اب جس کی 5 روٹیاں تھیں وہ کہتا تھا کہ 5 دینار میں لیتا ہوں, اور جس کی 3 روٹیاں ہیں وہ 3 دینار لے لے. مگر 3 دینار والا جھگڑا کر رہا تھا, نہیں مجھے زیادہ چاہیے. اب یہ مقدمہ حضرت اللہ عنہ کے پاس آیا. حضرت اللہ عنہ نے اس 3 والے کو فرمایا, بھائی یہ تمہیں 3 دینار دے رہا ہے, تم لے لو, تمہارا اس میں فائدہ ہے. اس نے کہا نہیں جی نہیں, مجھے تو عدل انصاف چاہیے, اپنا حصہ چاہیے. جب اس نے زیادہ کہا تو حضرت اللہ نے فرمایا پھر میں جو انصاف کروں گا تم اس کو قبول کرو گے؟ جی میں قبول کروں گا. حضرت نے فرمایا اچھا, جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کو 7 دینار دے دیے جائیں, اور جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کو 1 دینار دیا جائے. اب وہ بڑے حیران, حضرت آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ فرمایا فیصلہ قبول ہے تمہیں؟ اس نے کہا جی مجھے قبول ہے. فرمایا ہاں میں تمہیں لاجک بتا دیتا ہوں. لاجک یہ ہے, ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں, ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں. اب اس کو 3 بندوں نے برابر برابر کھایا. ہم یہی گمان کر سکتے ہیں کہ تینوں نے برابر کھایا ہوگا, اور اس کا کوئی طریقہ نہیں. تو کس نے کتنا کھایا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 روٹیاں بنی اور 3 بندے تھے تو 24 ٹکڑے بنے, تو ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے. اب جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کے 9 ٹکڑے بنتے ہیں, اور اس نے 8 ٹکڑے تو اپنے کھائے اور 1 ٹکڑا فالتو دوسرے بندے نے کھایا. اور جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے 15 ٹکڑے بنے, 5 تیے 15, اس میں سے 8 اس نے کھائے اور 7 ٹکڑے دوسرے نے کھائے. لہذا میں نے فیصلہ یہ کیا کہ 7 دینار اس کو دے دیے جائیں اور 1 دینار اس کو دے دیا جائے. ایک خارجی تھا, وہ حضرت اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اعتراض کرنے لگا, حضرت آپ سے پہلے جو خلفائے راشدین تھے ان کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئیں, اسلام بڑا پھیلا, ان کے زمانے میں بڑا امن اور سکون تھا, اور آپ کے دور خلافت میں تو بس خانہ جنگی ہوتی رہی, آپس میں ہی لڑتے رہے, اسی میں ہی وقت گزر گیا.
حضرت علی نے اس کی بات سنی اور فرمایا کہ دیکھو جو مجھ سے پہلے خلفائے راشدین گزرے ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو، اس لیے ان کے زمانے میں فتوحات ہوئیں اور ہمارے زمانے میں خاطہ جنگی میں ہی وقت گزر گیا۔ ایسا جواب دیا کہ وہ بندہ منہ لٹکا کے چلا گیا۔ ایک کوفہ کا آدمی تھا ابو ملجم، وہ کسی عورت پر عاشق تھا اور چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ نکاح کرے، شادی کرے۔ اس نے عورت کو رشتہ پیش کیا۔ عورت نے کہا کہ میری 3 باتیں ہیں، 2 باتیں ہیں، ان کو پورا کر دو تو میں نکاح کر لوں گی۔ کون سی 2 باتیں؟ اس نے کہا ایک بات تو یہ کہ 3000 مہر ہوگا نکاح کا۔ اس نے کہا ٹھیک، قبول ہے مجھے۔ اس نے کہا دوسری بات یہ کہ میرے قبیلے کے لوگوں کو حضرت علی عنہ نے بہت قتل کروایا ہے، یعنی جنگ ہوئی تھی آپس میں حضرت علی عنہ کے سامنے، تو حضرت علی عنہ کی فوج نے ان کے لوگوں کو خوب مارا تھا۔ کہنے لگی کہ اس کا میرے دل میں بڑا غصہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم حضرت علی کو شہید کرو۔ اس بدبخت نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا۔ چنانچہ اس کے لیے اس نے ایک خنجر کو زہر میں بھگویا تاکہ اس خنجر کا وار لگے تو خنجر کے وار سے بندہ اگرچہ نہ بھی مرے، زہر کے اثر سے وہ مر جائے۔ محرم کی 17 رمضان مبارک کی 17 کی صبح تھی۔ وہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ حضرت علی عنہ اپنے گھر سے مسجد میں جانے کے لیے نکلے۔ حضرت علی عنہ مسجد میں جاتے تھے تو الصلاۃ الصلاۃ کہہ کے لوگوں کو جگایا بھی کرتے تھے۔ حضرت علی عنہ جا رہے تھے، اندھیرا تھا، اول وقت میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ وہ ایک جگہ چھپا بیٹھا تھا، اس نے اچانک خنجر کا وار کیا، حضرت علی عنہ کو زخم لگا اور حضرت علی عنہ گر گئے۔ لوگ آ گئے تو انہوں نے ابو ملجم کو پکڑ بھی لیا۔ حضرت علی عنہ کو پتہ چل گیا کہ اس بندے نے مجھے یہ زخم لگایا ہے۔ پھر اس زخم کے وہ جو زہر کے اثرات تھے ان کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن کے بعد شہید ہو گئے، تو 20 رمضان کو حضرت علی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس طرح علم کا یہ اتنا بڑا سورج جو تھا وہ اس دار فانی سے جو ہے غروب ہو گیا اور امت کے اتنے بڑے بطل جلیل سے ہم محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو اور قبول فرمائے اور ان کی امیدوں سے بڑھ کر ان کو اجر اور بدلہ عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے، تیرا حال سب کو سنانا پڑے گا، تیرا حال سب کو سنانا پڑے گا، زمانے کو پھر سے جگانا پڑے گا، گرایا تھا جس نعرے سے تو نے خیبر، وہی نعرہ پھر اب لگانا پڑے گا، بہت مار کھائی ہے غیروں سے ہم نے، تیری راہ پہ خود کو لانا پڑے گا، جسے رکھ دیا ہم نے مشکل سمجھ کر، وہی بھاری پتھر اٹھانا پڑے گا، تیرے جیسی عزت اگر مانگتے ہیں شجاعت کا پرچم اٹھانا پڑے گا، کھڑے ہو کے ہر وادی پر خطر میں حوادث پہ خود مسکرانا پڑے گا، مٹانا پڑے گا سبھی نفرتوں کو، چراغ محبت جلانا پڑے گا، تیری جیسی عظمت اگر چاہتے ہیں تو وہ سیدھا خیموں میں جانا پڑے گا، نظر کو تیری بارگاہ ادب میں جھکانا پڑے گا، جھکانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ذات بابرکات سے بہترین فیض عطا فرمائے، اور علوم معرفت جو ان کو اللہ نے عطا کیے تھے ان میں سے کوئی حصہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔